and non-Muslim, جو قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ کے روح کے بالکل خلاف تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے تمام سٹیزن چاہے جس مذہب سے ہو، جس نسل سے ہو، جس قوم سے ہو، اس کے رائٹس برابر ہیں۔ اب لیاقت علی کے شہادت کے بعد جا کر 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا اور 9 سال تک پاکستان انڈین ایکٹ 1935 کے مطابق چلتا رہا، اور اس دوران جب تھوڑا سا آگے گیا تو ایوب خان کی ماشاءاللہ 58 میں آئی، اور اس دوران ماشاءاللہ پاکستان کے 11 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے، یعنی 47 سے لے کر 58 تک آئین ایک بنی، لیکن وزیر اعظم 11 تبدیل ہو گئے۔ نہرو کو کہنا پڑا کہ ہم اتنے پاجامے نہیں بدلتے ہیں جتنے پاکستان وزیر اعظم بدلتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ایوب خان نے جو 58 کی صدارتی 10 کی آئین بنائی اور ماشاءاللہ وہ چلایا، تو پھر 1973 کی آئین بنی، اور 1973 کی آئین میں ہمارے ماسکوائے 2-3 اکابرین نے سب نے دستخط کی تھی۔ لیکن کچھ دوستوں کی میں یہ بات ان کو واضح کرتا ہوں کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ 10 سال کے بعد کنکرنٹ لسٹ ملے گا۔ ایک کمٹمنٹ تھی بھٹو صاحب کی نیب کی لیڈرشپ پہ، میں بھی اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوگا، لیکن ہم نے جب 18ویں ترمیم کرنے گئے تھے تو ہم نے بہت ڈھونڈا، اس چیز کو ہمیں نہیں ملا۔ اب 18ویں ترمیم جو بنی اس کے پس منظر کیا تھا؟ اس کی سب سے بڑی پس منظر یہ تھی کہ جو جمہوری اور قوم پرست دوستوں کی جدوجہد تھی، اس کے نتیجے میں اور سی او ڈی کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا، اس کے نتیجے میں ایک پریشر پڑا کہ پاکستان میں آئینی اصلاحات لانا چاہیے، اور یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، مسلم لیگ کو جاتا ہے، اور تمام پارٹیوں کو جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2009 میں ایک پارلیمانی قرارداد کے ذریعے پہلے قومی اسمبلی پھر سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں میرے خیال میں تمام پارلیمانی گروپ تھے، لشکری صاحب بھی تھے، لیکن اس میں میں نے جو پڑھا ہے وہ 27 ممبران تھے۔ اس 27 ممبران نے، جسے آپ نے کہا کہ اس نے اتنی ہی میٹنگ کی اور پورا 9 مہینے کی جدوجہد کے بعد ہم نے کوئی 97 آرٹیکلز میں یا ہم نے ایڈیشن کی یا ڈیلیشنز کی، اور وہ امپورٹنٹ جو تبدیلیاں تھی وہ پہلے آئین کی شکل کو جو مارشل لاء نے، ضیاء کے مارشل لاء نے اور مشرف کے ایلیفو اور لیگل فریم ورک کے ذریعے اور 70 ترمیم کے ذریعے جو اس کی شکل کو بگاڑ کے پارلیمانی طرز سے اس کو پریزیڈنٹ فارم نہیں بلکہ ڈکٹیٹرشپ فارم میں لے گیا، ان کو ختم کیا گیا۔ جتنے ترمیمات مشرف اور ضیاء الحق نے کیے 18ویں ترمیمی، ان کو ختم کیا گیا۔ میجر جو تبدیلی تھی میں ان کو آپ کو 97 تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کا ٹائم بہت ضائع ہوگا، لیکن میجر جو ترمیم تھے وہ یہی تھے کہ ان کو ختم کیا، ایلیفو کو اور 97ویں ترمیم کو۔ پھر جو سب سے بڑا مشروع
ہمارے کانگریس اور ہم سب کی کوشش تھی کہ NWP کو پشتونوں کا اپنا نام ملنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت ادھر ادھر ہوا۔ آخر میں ہم اٹھ گئے، نواز اللہ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا مائیں آپ نہیں مانتے ہیں تو ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ پھر جب ہم اٹھ گئے تو پھر ان لوگوں نے ہمیں پکڑنا شروع کیا، آپ لوگ بیٹھے، یہ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے یہ نام مان لایا، اور ہمارے دوستوں نے صلاح کی کہ اس کو کہ یعنی بڑی مشکل سے جو انگریز کا دیا ہوا نام تھا جمہوری جدوجہد سے اس کو ختم کر کے پختونوں کو اپنا نام دے دیا، کیونکہ وہ نام پہ ہم اتفاق نہیں کر رہے تھے، ہم تو اسٹیٹ فارورڈ پختونخوا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل 6 تھا اس کو اتنا اسٹرینتھ کیا گیا کہ جو بھی زوراور، جو بھی ڈکٹیٹر آئین کو توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا اس کا سزا غداری اور پھانسی ہے، ہائی ٹریزن، یہ اس میں اسٹرینتھ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ بنیادی آرٹیکلز ڈالے گئے، ایک یہ تھا کہ رائٹ آف انفارمیشن اور فیئر اینڈ فری کریمنل ٹرائل، اور 25A ایک کمپلسری اور فری ایجوکیشن جو اس وقت ڈالا گیا تھا۔ 58(2)B کو میرے دوست کہہ رہا تھا یہ پہلے وقت نہیں ہوا تھا، اسی ٹائم میں 58(2)B کو بلکہ زرداری صاحب نے ہمیں کہا کہ میں پہلا پریزیڈنٹ ہوں جو اپنی اختیارات بھی پارلیمنٹ کے حوالے کر رہا ہوں، تو اس کو بھی ریپیل کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کابینہ کے سائز کو بھی کٹ ڈاؤن کیا تھا 11% تک، سینٹ میں 4 نشستیں بڑھائی، اقلیتوں کے 4، اور کنکرنٹ لسٹ جو ہمارا سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا، کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا، کیونکہ کنکرنٹ لسٹ میں 37 انٹریز تھی۔ کنکرنٹ لسٹ میں دوستوں کو یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت 73، جعفر بھائی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 2 لسٹ تھے، ایک فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 1، نہیں فیڈرل لیجسلیٹو ایک کنکرنٹ لسٹ، باقی جو سبجیکٹ ان دونوں لسٹوں میں نہیں تھے وہ صوبے کے تھے، لیکن کنکرنٹ لسٹ کا یہ تھا کہ صوبہ بھی بنا سکتا تھا اور مرکز قانون سازی کرتا تھا، لیکن مرکز کا قانون صوبہ کو سپرسیڈ کرتا تھا، یعنی ایک قانون اگر صوبہ بنائے اور مرکز بنائے، اگر صوبہ کا نہیں ہوگا مرکز کا ہوگا۔ تو ہم نے کنکرنٹ لسٹ ختم کی ٹوٹل، اور میں یہاں پہ ایک جو دوستوں کے سامنے بار بار یہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ختم کرو، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، مائنز، 18 امینڈمنٹ سے پہلے وہ